والدین کی دعائیں یقیناً اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے ایسے کام جن کا ہونا ممکن نہ ہو، والدین کی دعائیں ہی ایسی ہیں کہ ان ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہیں، اور اس کے کئی واقعات ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ آج ایک دو اسی قسم کے واقعات ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، علقمہ زندگی کے آخری سٹیج پر ہیں، نزع کی کیفیت میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صورتحال کو دیکھا اور فرمایا کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو علقمہ کی والدہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ زندہ ہے۔ ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی والدہ سے پوچھا، آپ کا بیٹا نافرمان تو نہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا فرما بردار ہے، ماننے والا ہے، حکم پر عمل کرنے والا ہے، تابعداری کرنے والا ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتی ہوں تو تیز الفاظ کے ساتھ مجھے جواب دیتا ہے، سخت زبان کے ساتھ مجھے جواب دیتا ہے۔ میں کوئی کام کہتی ہوں، کہتا ہے، اماں میں نے کام کر دیا، اماں تیرا کام ہو گیا، اماں وہ کام کر چکا ہوں، اماں وہ کام کر رہا ہوں۔ کام تو کرتا ہے لیکن آواز اور انداز میرے سامنے سخت اختیار کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علقمہ کی والدہ، لکڑیاں جمع کرو، ہم نے اس کو جلانا ہے۔ پوچھا، واہ، کتنا آپ جلائیں گے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نہیں جلائیں گے تو ماں کی اس نافرمانی کی وجہ سے کل یہ جہنم میں جلے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، اگر ماں کے سامنے سخت الفاظ میں بولتے ہیں، اس کی وجہ سے نزع کی کیفیت میں ان کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے، تو ہم کیا چیز ہے؟ ہمارا والدین سے برتاؤ کیا ہے؟ ہمارا والدین کے ساتھ کردار کیا ہے؟ کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ سخت بول چال، گالیوں تک نامناسب گفتگو والدین کے سامنے کی جاتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ناکامی میں ان والدین کی بد دعائیں شامل؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارے حالات تنگ ہیں اور ان حالات کے پیچھے اپنے والدین کی بد دعائیں ہم لے کے بیٹھے ہو؟ اس لیے آپ وظائف چاہتے ہیں، ایک بہترین یہ وظیفہ ہے کہ اپنے والدین کو منا لیجئے، اپنے والدین کو خوش کیجئے، اپنے والدین کو راضی کیجئے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے، اگر والدین کافر بھی ہوں تو دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نرم مزاجی سے بات کرنی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے کردار سے پیش آنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کافرہ ہیں، ابو ہریرہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، بھائی بھی نہیں ہیں، بہنیں بھی نہیں ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہی رشتہ ہے، ماں، اور جب بھی ماں کے پاس جا کے کوئی بات کرتے تو کہتے ہیں کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوتا، میں مسلمان ہوں، میں جب بھی کوئی بات کروں تو رسول اللہ کے حوالے سے بات کرتا، آپ کے صحابہ کے حوالے سے بات کرتا، لیکن میری ماں کافرہ تھی اور سخت قسم کی کافرہ، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ماں کے سامنے بولنے سے، ماں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہوا تھا۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی گفتگو کی تو ماں غصے میں آ کر آپ علیہ السلام کو کچھ سخت کہہ دیا۔ ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، آج تو انتہا ہو گئی، میری ماں نے ایسے سخت الفاظ آپ کو استعمال کیے، میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ماں کی نافرمانی نہیں کی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یا رسول اللہ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت بخشی۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ زندہ ہوتے ہوئے والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ جو آدمی والدین کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، یقین جانیں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی شامل ہو جاتی ہے۔ جس کے والدین راضی ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور جس کے والدین ناراض ہوں اللہ تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ جیسے پچھلے واقعے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو تنگ کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جیسے محمد بن ہارون کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیلاً رکھا ہے
اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے مسائل حل ہو، ہماری پریشانیاں حل ہو، ہمارے راستوں میں رکاوٹیں حل ہو، ہمارے کاروباروں میں ترقیاں ہوں، ہمیں سکون کی زندگی نصیب ہو، چین کی زندگی نصیب ہو، آرام کی زندگی نصیب ہو، خوشیاں نصیب ہو، اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہم معاشرے میں جائیں تو قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھیں، معاشرے میں ہماری عزت ہو، تو ان تمام مسائل کا حل یقین جانیں وہ ہے والدین کی رضامندی۔ آپ والدین کی رضامندی حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کتنی ترقیاں نصیب کرتے ہیں۔ آج ہم وظائف کے پیچھے جاتے ہیں لیکن فرائض سے بالکل غافل۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی فرائض چھوڑ کر وظائف کی بنیاد پر وظائف کرتے ہوئے وظائف پر محنت کرتے رہے، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرائض بنیاد ہیں، جب تک آپ اس بنیاد کو نہیں اپناتے آپ محل تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس بھی محل کو آپ تعمیر کریں گے، اس کی اولاً بنیاد رکھنی پڑے گی۔ اور ہم ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، اچھے دن چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے ہم فرائض کی طرف آ جائیں، صرف وظائف کی طرف نہیں۔ وظائف تو ایک رنگ ہے، جس طرح ہم گھر بناتے ہیں اس کو چمکانے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے رنگ روغن کرتے ہیں، تو وظائف انسان کی زندگی میں رنگ بھرتے ہیں، لیکن بنیاد عمارت وہ فرائض ہے۔ جب تک آپ بنیاد اور عمارت نہیں اٹھائیں گے آپ رنگ نہیں بھر سکتے۔ اس لیے صرف وظائف پر وقت ضائع کرنے کے بجائے فرائض کی طرف توجہ دیجیے، آپ کے وظائف، آپ کے فرائض انشاءاللہ آپ کو کامیابی تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔